آج لوگ کہتے ہیں کہ قبر کی تیاری کرو، قبر کی فضول باتوں میں نہ لگو، قبر و حشر کی تیاریاں کرو۔ میں نے کہا کہ میلاد قبر کی تیاری نہیں ہے؟ کیا جلوس میلاد قبر کی تیاری نہیں ہے؟ کیا قبر کی تیاری صرف نماز ہے؟ اس کے علاوہ روئے زمین پر کوئی عبادت ہی نہیں؟ نماز پہلے ہے، جلوس بعد میں ہے۔ نماز پہلے ہے، میلاد بعد میں ہے، لیکن ہاں ہے کمپلسری یہ بھی اور وہ بھی۔ جہاں محبت خدا ہو وہاں محبت مصطفیٰ نہ ہو تو ایسی محبت خدا بیکار ہے، کیونکہ اللہ تو خود فرما رہا ہے کہ میرا ہونا چاہتے ہو تو پہلے میرے حبیب کا ہو جاؤ، میرے حبیب کا صحیح طریقے سے میرے حبیب کا بن جاؤ۔ اللہ تو خود فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب تم کہہ دو کہ اے لوگوں اگر تم میرا بننا چاہتے ہو، میرے فرمانبردار بننا چاہتے ہو تو پہلے رسول پاک کے فرمانبردار بن جاؤ، رسول پاک کے غلام بن جاؤ، رسول پاک سے محبت کرنے والے بن جاؤ، رسول پاک کا قرب اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ قرب خدا خود بخود حاصل ہو جائے گا، قرب خدا خود بخود مل جائے۔ لوگ کہتے ہیں قبر میں کیا مسلک پوچھا جائے گا؟ ہم نے کہا قبر میں کیا نماز کا سوال ہوگا؟ اگر مسلک نہیں پوچھا جائے گا قبر میں کیا روزے کا سوال ہوگا؟ قبر میں حج و زکات کا سوال ہوگا؟ قبر میں حسن اخلاق کا سوال ہوگا؟ قبر میں پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اس کا سوال ہوگا؟ مسلک ہی تو پوچھا جائے گا۔ اگر مسلک نہیں پوچھا جائے گا تو پھر کیا پوچھا جائے گا؟ کیا آپ کے اعمال دیکھے جائیں گے؟ نہیں، قبر میں صرف مسلک پوچھا جائے گا، فقط مسلک۔ قبر میں صرف عقیدہ پوچھا جائے گا، قبر میں صرف مسلک پوچھا جائے گا۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا مسلک کیا ہے؟ اور یہ دونوں ظاہر ہوتے ہیں ان تینوں سوال سے۔ من ربو کا، یہ عبادت ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عبادت ہے، یہ عقیدہ ہے۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو یہ عبادت ہے یا عقیدہ؟ بولو بولو، عقیدہ۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ مسلک ہے، عقیدہ ہے یا عبادت؟ بولے بولے، عقیدہ۔ اور مسلک کیا ہے؟ عقیدے سے ہی تو مسلک ہے، عقیدہ اہل سنت۔ اور فخر ہے ہمیں کہ ہم علماء اہل سنت کے رابطے میں رہنے والے اور اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، ہم رسول پاک کی امتی ہیں، اوپر سے ہم اہل سنت والجماعت میں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلک پوچھا جائے گا؟ قبر میں صرف مسلک پوچھا جائے گا۔ من ربو کا کیا ہے؟ ما دینو کا کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جس شخص کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہی تو ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے تو، کیا کہہ رہا ہے، بتلا یہ کون ہے؟ نہیں، کیا کہتا تھا، کیا کہا کرتا تھا۔ اب تو سامنے جلوے دیکھے گا نور مصطفیٰ کے تو خود بخود کہے گا یہ تو مصطفیٰ ہیں، یہ تو مجتبیٰ ہیں، یہ تو مدینے کے تاجدار ہیں، یہ تو آمنہ کے لال ہیں، یہ تو اللہ کے پیارے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ خود بخود کہے گا۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، نہیں، یہ کہا جائے گا بتلا کیا کہا کرتا تھا۔ تو جو دنیا میں جیسا کہہ کر گیا ہے وہ قبر میں بھی ویسے ہی کہے گا۔ جو کہہ رہے ہیں نا آج کہ نبی تو مر کر مٹی میں لگے، پیٹ پیچھے نہیں ہے، نبی تو ہماری طرح ہے، بڑے بھائی کی طرح تعظیم کرو، کہے گا یہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، یہ تو مر کر مٹی میں لگے تھے، یہ تو مر کر مٹی میں لگے تھے معاذ اللہ۔ فرشتے کہیں گے غدار تجھے شرم نہیں آ رہی؟ غدار اگر مر کر مٹی میں مل گئے تھے تو پھر یہاں کہاں سے آ گئے؟ اگر مر کر مٹی میں مل گئے تھے تو پھر یہاں کہاں سے آ گئے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق زندہ، حضرت عمر فاروق اعظم زندہ، حضرت عثمان غنی زندہ، حضرت مولا علی زندہ، غوث اعظم زندہ، خواجہ غریب نواز زندہ، علاء الدین کلیری زندہ، وارث پاک زندہ، اعلیٰ حضرت زندہ، مفتی اعظم زندہ، میرے پیر حضور تاج الشریعہ زندہ۔ جو غدار مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جیتے جی مر جاتے ہیں، جیتے جی مر جاتے ہیں، اور جو وفادار مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں، وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول زندہ، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب یہی سوال مثال کے طور پہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان سے پوچھا جائے گا کہ احمد رضا بتلاؤ تو ذرا صحیح
کہ جس شخص کا چہرہ تمہیں دکھایا جا رہا ہے تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو اعلیٰ حضرت بے ساختہ یہ پکار اٹھیں گے، فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو میں کیا کہتا تھا؟ میں تو یہ کہتا تھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ مثال کے طور پر یہی فرشتے اللہ ڈاکٹر اقبال سے پوچھے جا کر کے، ڈاکٹر اقبال، کیونکہ ڈاکٹر اقبال عاشق رسول رہ چکے، کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے جن کا چہرہ دکھایا جا رہا ہے؟ تو وہ نہیں کہیں گے مر کر مٹی میں، وہ کہیں گے فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو میں کیا کہتا تھا؟ میں تو یہ کہتا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا۔ میں تو چیلنج کے ساتھ کیا کرتا تھا، میں تو چیلنج کے ساتھ بآواز بلند یہ اعلان کرتا، اور اپنے نوجوانوں کو، اپنے ملت کے نوجوانوں کو بھی یہ پیغام دیتا کہ جب مصطفیٰ کی بات آئے تو اس طرح سے اعلان کرو، کہو۔ اور فرشتوں میں تو یہ کہتا تھا محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔